مجاہدین اسلام نے حالت جہاد میں بھی کبھی ترک نماز نہ کی اور اس عالم میں بھی فریضہ نماز ادا کیا، جبکہ دشمنوں کی فوج مقابل کھڑی ہے۔ اسلامی فوج دشمنوں کی تلواروں کے سائے میں سینہ سپل ہے، گردن اور دست و پا کٹ کٹ کر کے گر رہے ہیں۔ اگر اسی عین جنگ میں نماز کا وقت آ جاتا ہے تو صفیں بند جاتی ہے، آدھے مجاہدین دشمنوں سے لڑنے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور آدھے مجاہدین نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ کر پھر جنگ میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور نصف اول مجاہدین نماز ادا کرنے میں یعنی اللہ اکبر کی ایک آواز کے ساتھ موت و زندگی سے بے پرواہ ہو کر گردنیں بارگاہ الہی میں جھکنے اور اٹھنے لگتی ہے۔ اسی لیے تو شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ حضرات، دو اہل دل حضرت شبلی علیہ رحمت و رضوان سے ملاقات کی غرض سے دور دراز سے سفر کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ راستے میں دونوں میں سے ایک اہل دل فرماتے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ جن کے پاس ہم جا رہے ہیں آج انہی کا انتقال پرملال ہو گیا ہے۔ دوسرے اہل دل فرماتے ہیں، آپ کو ان کی وفات کی خبر کیسے ہو گئی؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ دو بلیوں کو آپس میں بولتے ہوئے سنا ہے کہ افسوس دور کے عابد و ظاہر، اس دور کے عابد و ظاہر بڑے پائے کے بزرگ حضرت شبلی کا آج انتقال ہو گیا ہے۔ پھر دونوں اہل دل آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ چلو دور دراز سے سفر طے کر کے آئے ہوئے ہیں تو کم از کم ان کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں۔ چنانچہ جب دونوں شخص حضرت شبلی کے مکان پر پہنچے تو وہ حضرت شبلی کو زندہ دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ پھر ملاقات کے وقت دونوں حضرت شبلی علیہ الرحمہ سے دریافت کرتے ہیں کہ ہم نے دو بلیوں سے سنا ہے کہ آج رات آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ بلیوں نے سچ کہا، کیونکہ آج رات میری نماز تہجد چھوٹ گئی تھی، اس لیے آسمانوں میں میرے مرنے کی خبر سنا دی گئی ہے، جس کی وجہ سے بلیوں نے میرے مرنے کی بات کی ہے۔ حضرات، یہ تو خاص کی بات ہے، لیکن ذرا غور سے سوچے اور اس واقعہ سے درس عبرت حاصل کریں، اور جو اکثر اوقات فرض نماز کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے تازیانہ عبرت ہے جو بالکل ہی نماز نہیں پڑھتے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اتنے بڑے پائے کے بزرگ کی صرف ایک وقت کی بھی نماز تہجد قضا ہو گئی تو آسمان میں ان کی موت کی خبر سنا دی گئی ہے۔ جو لوگ فرض نماز بھی نہیں پڑھتے ان کا کیا عالم ہوگا؟ اور سمجھتا ہے کہ ایسی زندگی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ حضرات، جب نماز کی بات آئی تو سماعت کریں۔ ایک مرتبہ نماز فجر کی جماعت میں ابھی تھوڑا ہی وقت باقی تھا اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بستر استراحت پر آرام فرما تھے۔ کسی آنے والے نے دروازے پر دستک دی تو آپ بیدار ہو گئے۔ دروازے کے قریب پہنچے تو کوئی نظر نہ آیا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون تھا۔ جب کوئی نظر نہ آیا تو پھر آواز دی کہ میاں دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ تو ایک شخص کی آواز سنائی دی، جناب میں ہوں۔ فرمایا کہو دروازہ کس لیے کھٹکھٹایا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جناب فجر کی نماز بجماعت ادا کر لیجئے، فرما لیجئے، وقت بہت تھوڑا ہے، آپ نماز کی تیاری کر لیں۔ آپ نے اس کی گفتگو سن کر پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا شیطان ہوں۔ آپ نے فرمایا شیطان تو لوگوں کو نماز سے باز رکھتا ہے اور تو مجھے نماز بجماعت ادا کرنے کی تلقین کر رہا ہے، مجھے با نماز جماعت پڑھنے کو کہہ رہا ہے۔ شیطان لعین نے کہا جناب
میں تو لوگوں کو نماز سے منع ہی کیا کرتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو نماز بجماعت ادا کرنے کے لیے اس لیے بیدار کیا کہ پچھلے ہفتے آپ ایک روز نماز بجماعت ادا نہ کر سکے تھے۔ آپ نے ایک جماعت کے چھوٹ جانے پر اتنی اشک باری کی، اتنا رویا کہ اس نے رحمت کے فرشتوں کی یہ گفتگو، میں نے رحمت کے فرشتوں کی گفتگو سنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر معاویہ کے رونے کی وجہ سے ایک جماعت چھوٹ جانے کے بدلے انہیں اللہ تعالیٰ نے 70 نماز با جماعت کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ تو آج پھر آپ سو رہے تھے، میں نے سوچا کہ چلو انہیں بیدار کر کے نماز پڑھا دوں تاکہ انہیں ایک ہی جماعت کا ثواب حاصل ہو۔ حضرات، ان نام نہاد مبلغوں اور ریاکاری کہ جبہ دستار میں ملبوس تبلیغیوں کا نماز پڑھانا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ لوگ بستروں سمیت مسجدوں میں آتے ہیں، پھر وہاں نمازیوں سے ہی کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، کلمہ پڑھو، روزہ رکھو۔ یہ مسلمان نمازیوں کو ہی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر رہے ہیں۔ دراصل یہ اپنے سوا کسی کو صحیح مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی بوڑھی بیوہ نے بڑے ارمانوں کے ساتھ اپنے بچے کی پرورش کی۔ جب وہ جوان ہوا تو اسلام و کفر کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ بوڑھی ماں نے کہا، بیٹا اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو جہاد میں شرکت کرتا، اگر وہ شہید ہو جاتا تو تیری ماں ایک شہید کی بیوی کہلاتی، اگر وہ زندہ واپس آتا تو مجھے ایک غازی کی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہوتا۔ اے بیٹا، تیری ماں کی یہ خواہش ہے کہ تو میدان جہاد میں جائے اور اسلام کی خاطر یا تو شہید ہو جائے یا غازی بن کر کے واپس آئے۔ جوان بیٹا ماں کے کہنے پر میدان جہاد کی طرف چل پڑا اور میدان جنگ سے کسی ہندو کی ٹانگ کاٹ کر کے لے آیا اور واپس آ کر کے ماں سے کہا، اماں جی دیکھ تیرا غازی بیٹا ہوں اور تیری تسلی کے لیے ایک ہندو کی ٹانگ کاٹ کر کے ساتھ لایا ہوں۔ ماں نے کہا، بیٹا اگر تو نے کچھ کرنا ہی تھا تو کسی دشمن خدا کا سر کاٹ کر کے لاتا۔ بیٹے نے جواب دیا، ماں سر تو پہلے ہی کوئی کاٹ چکا تھا، اس لیے میں ٹانگ ہی کاٹ کر کے لایا ہوں۔ یہ ہے وہ غازی جو مردوں کی ٹانگیں کاٹ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کی بڑی 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 خدمت سر انجام دی ہے۔ یہی حال ان نام نہاد مبلغوں اور تبلیغیوں کا ہے جو مسلمانوں کو دوبارہ کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، کیا آپ نے انہیں کبھی کسی سنیما ہال کے دروازے پر دیکھا ہے کہ وہ تبلیغ کرتا ہوا نظر آئے، یا کسی فاحشہ کے مکان پر جا کر حضرت بایزید بستامی کی طرح فاحشہ کو ولیہ بناتے دیکھا ہے، یا کسی شرابی کو شرابی چھڑا کر کے نمازی بناتے ہوئے دیکھا ہے، زانی کو تلقین کرتے دیکھا ہے، یا کسی کافر کو مسلمان کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان خطرناک مذہبی بہروپیوں اور نام نہاد مبلغوں سے مسلمانوں کو محفوظ و مامون فرمائے، جو کہ نماز اور روزہ کا لیبل لگا کر کے در پردہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں اور در رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولیاء کرام مشائخ اعظام کے ساتھ عقیدت و محبت رکھنے اور ان کے پاس حاضر ہونے سے روکتے ہیں، کہتے ہیں فقط خدا ہی کو مانو اور کسی دوسرے کے رابطہ ضابطہ اور محبت و عقیدت رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھے وہ 3 گروہ جن کا مختصر حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ بستام شہر میں ایک فاحشہ عورت آتی ہے اور اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہے، اور بستام شہر کے نوجوانوں کا ادھر آنا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس فاحشہ عورت کا بازار اتنا زور پکڑ لیا، نوجوان اتنا بگڑنا شروع ہو گیا کہ روزانہ شام کو اس کے دروازے پر نوجوانوں کا لائن لگی ہوئی رہتی تھی، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی رہتی تھی، لوگ پریشان تھے۔ ایک دن حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا، حضور آپ کے رہتے ہوئے بستام شہر میں بڑا حیرت انگیز معاملات ہو رہے ہیں،
ایک فاحشہ عورت اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے، اپنا مسکن بنا لیا ہے، اپنا کٹیا بنا لیا ہے، اپنا گھر بنا لیا ہے، اور انہوں نے بے حیائی کا انہوں نے پردہ فاش کر دیا ہے، اور وہ اپنا جسم فروشی کرتا ہے۔ نوجوان زیادہ تر اس طرف راغب ہوتے چلے جا رہے ہیں، نوجوان ادھر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، روزانہ نوجوانوں کی تعداد بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں ٹھیک ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ دوسرے دن حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خانقاہ شریف سے نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد اس فاحشہ عورت کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں اور اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ نوجوانوں کی نظر جب حضرت بایزید بسطامی پہ نظر پڑتی ہے تو حضرت بایزید بسطامی کو دیکھ کر نوجوان لوٹ جاتے ہیں۔ ادھر وہ عورت فاحشہ عورت کا بازار آج نرم ہو چکا تھا، آج نوجوان نہیں پہنچ رہے تھے۔ فاحشہ عورت نے اپنے نوکر سے کہا کہ آج معاملہ کیا ہے کہ کوئی نوجوان آنے کو تیار نہیں ہے، آج اندر کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ اس کے نوکر نے کہا کہ دروازے پہ ایک بابا آ کر کے بیٹھ گیا ہے، اور جو بھی اس بابا کو دیکھتا ہے اسے دیکھنے کے بعد واپس لوٹ جاتا ہے۔ وہ فاحشہ عورت نکلتی ہے، اور نکلنے کے بعد حضرت بایزید بسطامی پہ نظر پڑتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کو دیکھنے کے بعد وہ فاحشہ عورت کہتی ہے بابا آپ یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ آپ مسجد میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ آپ جنگلوں میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ اگر عبادت کرنی ہے، رب کی بندگی کرنی ہے، اگر رب کا سجدہ ریز ہونا ہے تو خدا کی بارگاہ میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ تجھے پتا نہیں ہے کہ یہ فاحشہ کا دروازہ ہے، فاحشہ کا دروازہ ہے، یہاں نوجوان آتے ہیں، یہاں بوڑھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ بتا ایک رات کی تمہاری قیمت کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ تمہیں قیمت سے کیا لینا دینا ہے؟ کہا تم پیسے کے لیے کرتی ہو نا؟ کہا ہاں میں پیسے کے لیے کرتی ہوں، تو پھر میں بھی پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان جو آتے ہیں تجھے قیمت ادا کرتے ہیں، تمہارے جسم سے کھلواڑ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن تم بتاؤ کہ ایک رات کی ایک شب کی قیمت کیا لیتی ہو؟ اس عورت نے بتایا کہ مجھے اتنا روپیہ چاہیے۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ حضرت بایزید بسطامی اسے روپیہ ادا کرتے ہیں، اسے دینے کے بعد کہتے ہیں کہ اب تم میری ہو گئی ہو، اب جو میں کہوں گا وہ تم کرو گی۔ وہ فاحشہ عورت کہتی ہے کہ ہاں بابا اب جو تم کہو گے وہ میں کروں گی، ایک رات تک جو تو حکم دے گا میں وہی کرتی ہوئی نظر آؤں گی۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ۔ وہ فاحشہ عورت جاتی ہے، غسل کرتی ہے، اور غسل کرنے کے بعد کہتی ہے کہ جو صاف و شفاف کپڑے ہیں، جو تمہارے پاس پاک کپڑے ہیں وہ پہن کر کے آؤ۔ حضرت بایزید بسطامی کہتے جا رہے ہیں وہ عورت بدلتی جا رہی ہے، وہ عورت بدلتی جا رہی ہے، حضرت بایزید بسطامی کی باتوں کو عمل کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی نے مصلی نکالا، بچھا دیا، اور اس عورت سے کہتے ہیں کہ تم بھی بغل میں مصلی بچھا لو۔ وہ عورت مصلی بچھا لیتی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے بابا یہ بیشیا کھانا ہے، یہاں پہ جسم فروشی ہوتی ہے، تم مصلی بچھا رہا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کہتی ہے میں نے پہلے ہی تجھے کہا تھا کہ آج رات کے لیے تو میرے لیے ہے، جو میں کہوں گا وہ تجھے مانے گی۔ کہا ہاں بابا میں وہی کروں گی جو آپ کہو گے۔ کہا مصلی بچھا لو۔ حضرت بایزید بسطامی کے حکم کے مطابق وہ فاحشہ عورت مصلی بچھا لیتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ جس طرح میں نمازیں ادا کرتا ہوں تم بھی نمازیں پڑھتی جاؤ۔ حضرت بایزید بسطامی نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی اور نیت باندھ لی، اور نیت باندھ کر کے اس عورت نے بھی نیت باندھ لی۔ اب نمازیں ادا کر رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، نمازیں پڑھتی جا رہی ہے، نمازیں پڑھتی جا رہی ہے، نمازیں پڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں مولا اب تیری بارگاہ میں لا کر کے جھکانا میرا کام تھا، اب یہاں سے ہدایت دینا مولا تیرا کام ہے، مولا اب تیرا کام ہے۔ آواز آتی ہے بایزید بسطامی یہاں تک لانا تیرا کام تھا، اب آگے ہدایت دینا میرا کام ہے۔ اسی شب گزرنے کے بعد جب حضرت بایزید بسطامی جانے لگے، عورت نے قدموں سے لپٹ گئی اور کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ ارے جب
تو نے نمازیں پڑھانا شروع کر دیا ہے تو اب میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد میں رب کی بندگی کروں گا، رب کی عبادت کروں گا۔ وہ اللہ کے ایک ولیہ بن کر کے چمکی ہے۔ حضرات، یہ ہے اللہ والے، یہ ہوتی ہے نمازیں۔ کلمہ پڑھنے والوں کو کلمہ پڑھانا یہ کمال کی بات نہیں ہے، نمازیوں کو نماز پڑھنے کی دعوت دینا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ کسی فاحشہ کو بھٹکے ہوئے راستے سے راہ راست پر لانا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ یہ ہے حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام۔ یہ ہے نماز، یہ ہے نماز کی تبلیغ، یہ ہے نماز کی دعوت۔ حضرات، ایک مرتبہ برادران اسلام منقول ہے کہ کسی شہر میں ایک پرہیزگار اور عبادت گزار مسلمان تھا، دن رات 24 گھنٹے ذکر و فکر اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہا کرتا تھا، بالخصوص نماز کا بڑا پابند تھا۔ فرض نمازوں کے علاوہ اشراق و چاشت اور تہجد وغیرہ کی نماز بھی پڑھا کرتا تھا۔ غربت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کی غریبی کا یہ عالم کہ بدن پر کپڑے تک نہیں، پاؤں میں چپل بھی نہیں، بیوی بچے کے لیے ضروریات زندگی کے سامان تک میسر نہیں، گھر میں کئی دن تک چولہے نہیں جلتے، فاقے پہ فاقے ہوتے۔ آخرکار ایک دن اس کی بیوی ہمت کر کے اٹھتی ہے، اضطراب و اضطرار کی حالت میں مگر پیکرے ادب بن کر عرض کرتی ہے، میرے شوہر نامدار، میرے سرتاج، بچے فاقے سے تڑپ رہے ہیں، بھوک کی تکلیف سے بلک کر رو رہے ہیں، اور آپ کا ذکر و فکر اور نماز سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ یہ تو بتائیے کہ آخر ان بچوں کا کیا ہوگا؟ اہل و عیال کی کفالت بھی تو عبادت ہے۔ بیوی کی دل ہلا دینے والی باتوں کو سن کر کے وہ عبادت گزار آپ دیدہ ہو جاتا ہے، اور صبح سویرے اٹھ کر شہر کے چوراہے پر پہنچ جاتا ہے اور مزدوروں کی قطار میں بیٹھ جاتا ہے۔ شہر سے لوگ وہاں آ رہے ہیں اور مضبوط مزدوروں کو چھانٹ کر کے لے جا رہے ہیں، مگر اس کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہے، اس کی طرف کسی سیٹ کی توجہ بھی نہیں ہے۔ مایوسی کے عالم میں غریب مزدور اٹھتا ہے اور ایک مسجد میں جا کر ذکر و فکر اور نماز میں مشغول ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ رات ہو جاتی ہے۔ بعد نماز عشاء لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گھر پہنچ جاتا ہے، نظر پڑتے ہی بیوی دوڑ کر سامنے آ جاتی ہے اور پوچھنے لگتی ہے کہ کتنی مزدوری ملی ہے۔ پست آواز میں جواب دیتا ہے، مالک نے آج مزدوری نہیں دی ہے، کل 2 دن کی مزدوری ایک ساتھ دے دے گا۔ جواب سن کر نیک بیوی خاموش ہو جاتی ہے اور پیکرے صبر بن کر بستر پر سو جاتی ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد صبح ہو جاتی ہے، نماز فجر کے لیے دونوں اٹھ جاتے ہیں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اب دوسرے دن الصبح وہ عبادت گزار مسلمان گھر سے نکل کر شہر کے چوراہے پر مزدوروں کی قطار میں لگ جاتا ہے۔ آج بھی کسی نے اسے نہیں پوچھا، مایوس ہو کر اٹھتا ہے اور سیدھا مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد گھر کو چلنے کا ارادہ کر لیتا ہے، مگر وہی فکر دامن گیر ہے کہ آج بیوی کو کیا جواب دوں گا، بچے سامنے آئے تو کیا پیش کروں گا۔ بڑی مشکل سے لرزتے کانپتے ہوئے گھر کو پہنچتا ہے۔ بیوی ادھر انتظار کر رہی تھی، نظر پڑتے ہی دوڑتی ہوئی شوہر کے قریب آ جاتی ہے۔ عبادت گزار مسلمان اپنی نیک بیوی سے کہنے لگا، بیگم آج بھی مالک نے مزدوری نہیں دی، کل 3 دن کی مزدوری ایک ساتھ ضرور مل جائے گی۔ ہمارے مالک کی دیانت و سخاوت دنیا بھر میں مشہور ہے، اس نے کبھی کسی کی مزدوری نہیں ماری ہے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ کل وہ 3 دن کی مزدوری دے دے گا۔ آج کسی طرح گزارا کر لو، کل خالی ہاتھ نہیں آؤں گا۔ بیوی دبی زبان کچھ بول کر خاموش ہو جاتی ہے۔ بڑی مشکل سے رات بسر ہوتی ہے۔ صبح کو ایک تھیلا شوہر کے ہاتھ میں دے کر کہتی ہے، سنیے آج خالی ہاتھ نہیں آئیے گا، جس طرح بھی ہو 3 دن کی مزدوری لے کر ہی
आइएगा। आज भी वो इबादत गुज़र मुसलमान मजदूरों की कतार में जाकर बैठ जाता है। आज भी किसी ने उसे नहीं पूछा। आज वो गरीब मुसलमान बेहद शिकस्ता खातिर हो चुका था, भूख की तकलीफ से अधमरा हो चुका था, आंखों के सामने अंधेरा सा छा चुका था। इसी इस्तरार के आलम में बच्चों की भूख याद आ रही थी, बीवी की ताकीद याद आ जाती है। बार बार यही सोचने लगता है कि आज वादा का आखिरी दिन है, आज क्या लेकर घर जाऊंगा, आज बीवी को क्या जवाब दूंगा। उन्हीं ख्यालों में गुम होकर के उठ करके सेहरा की तरफ चल देता है, जंगलों की तरफ चल देता है और झाड़ियों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है और गिड़गिड़ा कर फरियाद करता है, या इलाहल आलमीन, इस भरी दुनिया में मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं। मुसलसल 3 दिन से तलाशे माश में चौराहे पर मजदूरों की कतार में खड़ा होता हूँ। सब मुझे ठुकरा कर चले जाते हैं, सब मजदूरों को लोग छांट कर ले जाते हैं और मुझे कोई भी नहीं पूछता, मेरी तरफ कोई भी तवज्जो भी नहीं करता। परवरदिगार, हम गरीबों का तेरे सिवा कोई सहारा नहीं है। तेरा दर छोड़कर कहाँ जाए, हाले दिल किसको सुनाए। इसी आलमे दिल गदाज में दिल सारा दिन गुजर जाता है, शाम हो जाती है, हर तरफ अंधेरा छा जाता है, रात की तारीकी में झाड़ियों से बाहर निकलकर थैले में जंगल का रेत भर लेता है, खाली हाथ घर जाने के इल्जाम से बच सके। आज गैरत व नदामत से कदम नहीं उठ रहे हैं। जैसे जैसे घर करीब आ रहा है, दिल की धड़कन तेज होती जा रही है। दरवाजा पर पहुंचकर खड़े सोच ही रहा था कि बीवी सामने आ गई और कहने लगी, आप यहां पर खड़े क्यों हैं? अंदर तशरीफ लाइए। शौहर के हाथ से थैला अपने हाथ में ले लेती है और हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है। ठंडा पानी पेश करने के बाद घर के अंदर से सुनहरे रंग के रेशमी कपड़े से ढापा हुआ एक खूबसूरत तबाक उठाकर लाती है, जिसमें 50 अशरफियां रखी हुई थी। फिर वो खुशखबरी सुनाती है कि आज शाम के वक्त एक सफेद पोश निहायत खूबसूरत नौजवान अपने सर पर यह तबाक रखे हुए आया और आवाज लगाकर कहने लगा, अपने शौहर की मजदूरी ले लो जो उसके मालिक ने भेजी है। अब कभी तो अपने शौहर को तंग मत करना और जब घर को आए तो उससे कह देना कि उसके मालिक ने उसे सलाम कहा है और ये पैगाम भेजा है कि काम करते रहो, इनाम मिलता रहेगा। ये माजरा सुनकर उस परहेजगार इबादत गुजार के मुंह से बेसाख्ता एक चीख बुलंद हुई और सजदे में गिरकर कहने लगा, ऐ रब्बे करीम, किस मुंह से मैं तेरा शुक्र अदा करूं? मुझ गरीब मजदूर के नाम तूने सलाम भेजा है। बीवी हैरत ज़दा होकर कहने लगी, मेरे सरताज, सच तो बताइए, वो तबाक लाने वाला खूबसूरत नौजवान कौन था और आपका वो सखी दाता मालिक कौन है जिसने 3 दिन की मजदूरी के लिए अपना सारा खजाना खोल दिया है? इबादत गुजार नमाजी मुसलमान जवाब देता है, ऐ नादान औरत, सुनहरे रेशम से छिपा हुआ तिबाक लेकर आने वाला सफेद पोश खूबसूरत नौजवान कोई फरिश्ता-ए रहमत था और वो करीम सखी मालिक जिसकी मजदूरी मैं करने जाता था और रब्बुल आलमीन है और मेहनत और मजदूरी एक बहाना था। तू मुझे तंग ना करे, वरना मैं 3 दिन सुबह से शाम तक अपने उसे रहीमो करीब और परवरदिगार की इबादत में मशगूल था, मसरूफ था। आज तेरे डर की वजह से जंगल में थैली में रेत भर कर लाया हूँ, रेत भर करके लाया हूँ ताकि तू मुझे पहली नज़र में खाली हाथ ना देखे। बीवी ने जल्दी से थैला खोल कर देखा तो देखकर बेहोश हो जाती है और संगरेजों के बजाय जवाहरात से थैला भरा हुआ है। वो नमाजी मुसलमान ये तमाशाए कुदरत देख करके हक्का बक्का हो जाता है। औरत होश में आकर सजदाए शुक्र अदा करती है
اب دونوں میاں بیوی دنیا سے منہ پھیر کر ہمیشہ کے لیے عبادت الہی میں مشغول و مصروف ہو جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے دہل جائے زمین و آسماں مومن کے سجدے سے، دہل جائے زمین و آسماں مومن کے سجدے سے۔ خدا کی بندگی یہ ہے، عبادت اس کو کہتے ہیں۔ خدا کی بندگی یہ ہے، عبادت اس کو کہتے ہیں۔ نماز وقار زندگی ہے، نماز اظہار بندگی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز فرض عین ہے، نماز کا منکر کافر لعین ہے، نماز شان شریعت ہے، نماز آن طریقت ہے، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز چشمان رسول کی ٹھنڈک ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز معبود حقیقی سے ملاقات کے لیے ذریعہ ہے۔ یعنی اے نمازیو، نماز اس طرح پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا دھیان ضرور رکھو کہ خدائے قدیر و بصیر تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نقشہ نمازی یوں نماز عشق کا کھینچا کرے، نقشہ نمازی یوں نماز عشق کا کھینچا کرے، میں اسے دیکھا کروں وہ مجھے دیکھا کرے، میں اسے دیکھا کروں وہ مجھے دیکھا کرے۔ حضرات، آج ہماری نمازوں میں کتنا خشوع خضوع اور قلبی جھکاؤ ہوتا ہے یہ تو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ نمازی نماز میں یعنی جنت کی کیاری میں اور ذہن و فکر بیگن باری میں، نمازی عبادت گزاری میں اور دھیان دکانداری میں، سر سجدے میں اور دل دغا بازی میں۔ شاعر نے کیا کہا ہے؟ کیا تو نے نمازوں پہ ذرا غور کیا ہے؟ کیا تو نے نمازوں پہ ذرا غور کیا ہے؟ تو کون ہے اور سامنے کس کے تو کھڑا ہے؟ کچھ روب شہنشاہی بھی ملحوظ ہے تجھ کو، یا منہ سے فقط کہتا ہے اللہ بڑا ہے، یا منہ سے فقط کہتا ہے اللہ بڑا ہے۔ آج ہم با آداب بندگی سے کوسوں دور ہے۔ آج ہم روح نماز سے، یہاں تک کہ نفس نماز سے بھی غافل ہے۔ آج ہم نماز کے فرائض و شرائط سے ناواقف ہے۔ آج ہم نماز کے واجب و مستحبات سے بے خبر ہیں۔ آج ہم مسجد میں جانے سے شرماتے ہیں۔ آج ہم نماز پڑھنے سے کتراتے ہیں۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجاجی نہ رہے۔ آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حضرات، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھے، ان کے واقعات کو پڑھے تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی بارگاہ میں اس طرح سجدہ ریزی کیا کرتی تھی، اس طرح بندگی کیا کرتی تھی، ایسی نمازیں پڑھا کرتی تھی۔ ایک سجدے میں رات گزر جاتی تھی، رات گزر جاتی تھی اور رب کی بارگاہ میں فریاد کرتی تھی، مولا کوئی ایک رات اتنی لمبی عطا کر دے، اتنی لمبی عطا کر دے، اتنی لمبی عطا کر دے، تیرے رسول کی بیٹی تیرے رسول کی بیٹی فاطمہ کھل کر کے تیری بندگی کرے، سجدہ ریزی کرے، نمازیں ادا کرے۔ مولا کوئی رات اتنی لمبی عطا کر دے کہ فاطمہ تیری بندگی کرے۔ حضرات، یہ ہے نمازیں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔